ایران ورسز امریکہ اسرائیل ورسز ایران، یہ تھی جنگ، سیز فائر ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے اور بحث یہ ہے کہ کون جیتا کون ہارا، کچھ کہتے ہیں کوئی جیتا، کوئی کہتا کوئی جیتا، لیکن میں اس کو ایک فقرے میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں۔ ایران جیت گیا اس لیے کہ وہ ہارا نہیں، اس نے ہار نہیں مانی۔ امریکہ اور اسرائیل ہار گئے کیونکہ وہ جیت نہیں سکے۔ تو بڑی سادہ سا یہ فارمولہ ہے۔ میاں طاہر حاضر خدمت، میں سب سے پہلے ہم ایران کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں کہ اس جنگ میں ایران نے کیا کھویا، اور پھر اس کے بعد آئیں گے کہ اسرائیل نے کیا کھویا اور پھر کس نے کیا پایا۔ تو سب سے پہلے تو ایران نے کیا کھویا۔ ایران کے اندر اسرائیل کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی اس میں بڑی تباہی آئی۔ ایران کی پوری قیادت جو ہے وہ قتل ہو گئی، اس کا صفایا ہو گیا ما سوائے خامنہ ای کے۔ پوری فوجی قیادت، پوری ان کی جو سائنسدان ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، اور وہ ظاہر ہے کہ اندر سے جو ایک نیٹ ورک تھا، جو غداری کا نیٹ ورک تھا، جو موساد نے بنایا تھا اور را نے مل کے بنایا تھا، اس نے اپنا یہ کام کر کے دکھایا۔ لیکن کیا ایران کو جو باہر سے اس پہ حملے ہوئے اس سے کیا فرق پڑا؟ تو وہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات اور اس میں اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ یہ ہے کہ ایران کی فضاؤں پر اسرائیل کا قبضہ رہا، کہ برتری رہی۔ اس کے جہاز، اس نے جب دل چاہا جہاز بھیجے، جب دل چاہا انہوں نے اپنی بمبارڈمنٹ کی، جس نشانے پہ چاہا اس نشانے پہ بمبارڈمنٹ کی۔ ان کو جواب دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ ایران کے پاس فضائیہ ہے ہی نہیں۔ تو اسرائیل نے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے۔ لیکن پھر جو اصل مقاصد تھے وہ تھے دو، ایک یہ کہ ایٹمی پروگرام، ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنا، اور دوسرا رجیم کا چینج کرنا، یعنی کہ جو اس وقت حکمران ہے، طبقہ ہے، اس کی جگہ کسی اور کو لے کے آنا۔ اب ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے اس نے امریکہ سے ہاتھ ملایا، اور امریکہ دوڑا چلا آیا اس کی مدد کو۔ امریکہ نے اتنے بڑے بڑے اپنے بومبر جہاز بھیجے، اور وہ کہاں امریکہ سے چلے، اتنا بڑا خرچہ آئے، بہت سے جہاز جو ہیں وہ اڑائے گئے فضاؤں میں، کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ پتہ نہیں کون سا جہاز ہے، حالانکہ کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا ان کو، فضا میں تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ بمبر آئے اور انہوں نے امریکہ کی تاریخ کی بقول امریکیوں کے سب سے ہیوی بمبارڈمنٹ کی، اور وہ جو ان کے ریئیکٹرز ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنے بم گرائے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کہیں اور نہیں گرائے سوائے تورا بورا کے۔ تو ان بمبوں نے کیا کیا، اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا؟ کیا وہاں پہ ایٹمی ریئیکٹر تباہ ہو گئے؟ کیا ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم ہو گیا؟ ایسا کوئی دلیل ہمیں، ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا سوائے ایک امریکی دعووں کے، اور اس کے جواب میں ایران نے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ پروگرام ہے وہ انٹیکٹ ہے، ہلکا پھلکا اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ایران کا تو جائزہ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ اسرائیل جو انٹچیبل تھا، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا، مغرب کا، امریکہ کا لاڈلا بچہ، کوئی کہتے ہیں ناجائز، کوئی کہتے ہیں جائز، خیر، اس کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے بارے میں بیان جاری کرنے سے پہلے تمام ملکوں کی وزارت خارجہ کو 100 بار سوچنا پڑتا تھا کہ کیا لفظ استعمال کریں، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے خلاف بات کرنا اینٹی سیمیٹزم، یعنی کہ یہودیت کے خلاف بات کرنا ہے، وہ جرم ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں سزائیں ہوتی ہیں، قید ہو جاتی ہے، ناپسندیدہ وہ بندہ قرار پاتا ہے، میڈیا سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی غزہ کا یا اسرائیل کا وہ کپڑا لپیٹ لے، اس کے خلاف نفرت کا ایک طوفان آتا تھا۔ اس اسرائیل پر ایران نے ایسے حملے کیے ہیں کہ شاید اسرائیل نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا۔
اور کون کون سی چیزیں ان کی، کون کون سی ان کے انسٹالیشن تباہ ہوئے، اسرائیل کے کون کون سی اہم جگہیں جو ہیں وہ نشانہ بنی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو موساد ہیڈ کوارٹر، جو پوری دنیا میں جس نے ایک گند پھیلایا ہوا ہے اور وہ اندرون خانہ جو کارروائیاں کرتے ہیں، جو بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان پر حملے کے لیے بھی آ گئے تھے، اس کا ہیڈ کوارٹر، اس کا 8200 یونٹ، یہ وہ والا یونٹ ہے جو سب سے لیتھل یونٹ ہے، اور اس نے اسماعیل ہانیہ سمیت بہت سے قتل کیے، اس کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس کا ہیڈ کوارٹر، جنرل ہیڈ کوارٹر، وہ نشانہ بنا، اور اسرائیل کی وزارت دفاع نشانہ بنی۔ اسرائیل کے اندر جو فرانس کا رافیل کا سب سے بڑا کارپوریشن ہے، اس کا دفتر جو ہے، اس کا پورا ایک ہیڈ کوارٹر ہے۔ رافیل جو اسلحہ بناتی ہے، جو طیارے بناتی ہے، وہ نشانہ بنا۔ اس کی جو سب سے بڑی بایو کیمیکل فیکٹری تھی اسرائیل کی، جو ہتھیار بناتی تھی بایو کیمیکل، وہ نشانہ بنے جس سے وہ فلسطینیوں کو مارتے ہیں۔ اور اس کے نیواٹائم اور رامات ڈیوڈ ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا، اس کا رامان ایئرپورٹ نشانہ بنا۔ اس کے علاوہ اس کی پالمرچن ایئر بیس جو ہے وہ نشانہ بنی، اور حیفا میں جو اس کی ریفائنری تھی وہ نشانہ بنی، اور اسرائیل کا آدھا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا، اس کا پورا گریڈ اڑا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو پورے اسرائیل کے اندر بڑی بڑی عمارتیں اور مالز جو ہیں اس پہ میزائل گرتے رہے، اور اسرائیلی پناہ مانگتے رہے، وہ دوڑتے رہے، وہ بھاگتے رہے، وہ وہاں سے فرار ہوئے۔ کوئی ایئرپورٹ کام نہیں کر رہا تھا، وہ سمندر کے راستے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے فرار ہو رہے تھے یورپ کی طرف۔ اور ان کے لیے تو ایک ڈومز ڈے تھا، ایک قیامت کا دن تھا، قیامت کے دن تھے یہ۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اس اسرائیل کی یہ جو اس کا جو غرور اور تکبر، جس طریقے سے انہوں نے فلسطینیوں کو مارا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا ہے، ان کا جو غرور تھا وہ زمین بوس ایران نے کیا۔ اب اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں۔ امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ یہ ہے کہ اسرائیل میں اب بڑی بڑی کمپنیاں نہیں آئیں گی۔ مائکروسافٹ کا آفس بھی نشانہ بنا۔ اتنا سا اسرائیل ہے اور کہیں پہ اس کی کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس کوئی بڑا پہاڑی سلسلہ نہیں ہے جہاں پہ وہ چھپ کے کچھ اور چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اور اس اتنے سے اسرائیل پہ کبھی بھی کوئی بھی ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی میزائل لگ سکتا ہے، ایران چاہے کوئی اور چاہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا۔ اب وہاں پہ بڑے بڑے جو کمپنیاں تھیں جو بڑی سکون کے ساتھ وہاں پہ آگے بیٹھ کے کاروبار کرتی تھی اور پورے مڈل ایسٹ کو چلاتی تھیں، اب وہ تو نہیں آئیں گی۔ اب وہ کیوں آئیں گی؟ وہ انسیکیور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے فیل کریں گی۔ تو یہ اس کا دوسرا امپیکٹ آیا۔ اب آتے ہیں ایران پہ کیا امپیکٹ آئے گا۔ ایران پہ خامنائی بچ گئے، پوری رجیم بچ گئی، لیکن اب انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ انہیں آگے کیسے چلنا ہے۔ انہیں آگے اپنی ایئر فورس بنانی ہے، اپنے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو لے کے چلنا ہے، یا پابندیاں ہٹوا کے ترقی کرنی ہے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونا ہے۔ جرأت اور بہادری کی داستان انہوں نے لکھ دی، لیکن صرف اور صرف جرأت اور بہادری کی داستان جو ہے وہ ایران کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایران کو بہت آگے بڑھنا ہے۔ ایران نے بہت اہم کامیابی حاصل کی ہے اور بغیر کسی سپورٹ کے حاصل کی ہے۔ پوری دنیا نے کو یہ بات منوا لی کہ اس نے بغیر کسی ملک کی فوجی مدد کے، پاکستان نے اگر مدد کی تو فوجی مدد نہیں کی، بغیر کسی ملک کی فوجی مدد کے اس نے اکیلے نے دنیا کے اس گنڈے کو زخم چاٹنے پہ مجبور کیا ہے کہ جو پوری دنیا کے سامنے کھڑا تھا اور جب دل چاہتا تھا جو مرضی کرتا تھا، اور دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ ہے اب تک کی کہانی۔ اب اس میں آگے کیسے چلتے ہیں معاملات، ظاہر ہے چھوٹی موٹی وہ فائر ادھر ادھر سے وہ چلتا رہے گا، ہلکی پھلکی وائلیشن بھی ہوگی، لیکن اسرائیل جو ہے وہ فل فلیج اب وار کی طرف اس لیے نہیں آئے گا
کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا تھا. یہ بھی ایک نوٹیبل چیز ہے. اور امریکہ بھی اس سے جان چھڑانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا جیسے ہی حملہ ہوا جو بھی تھا وہ طے شدہ تھا، جو بھی تھا فوری طور پہ امریکہ کا ریئیکشن آ گیا کہ ہم اس جنگ کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ تھی کہانی اب تک کی. مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر.